زندگی میں آپ خود کو کسی سے کم مت سمجھیے۔ اگر آپ زندگی میں خود کو کم سمجھیں گے تو یہ دنیا ہمیشہ آپ کو کم سمجھے گی۔ زندگی میں یاسین کہتا ہے خود کو چیمپئن مانیں، کیونکہ آپ خود کو چیمپئن مانیں گے تو یہ دنیا آپ کو چیمپئن مانیں گی۔ چیمپئن بننے کے لیے 2 اصول کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ وہ 2 اصول کون سے ہیں؟ نمبر 1 گول سیٹنگ اور نمبر 2 گول گیٹنگ۔ گول سیٹنگ اور گول گیٹنگ کیا ہوتے ہیں؟ مقصد کا تعین اور مقصد کو پانے کا اصول۔ تو آپ کو میں منزل کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک کہانی سناتا ہوں، بہت ہی انٹرسٹڈ ہے۔ اگر آپ نے سنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو میں سناتا ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ ایک نوجوان لڑکا ایک سڑک پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک چوک پر پہنچتا ہے۔ اس چوک میں ایک بابا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس بابے کے پاس ایک گٹھڑی ہوتی ہے۔ وہ گٹھڑی والے بابے سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ بابا جی سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جانا کہاں پر ہے؟ تو وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ میں نے جانا کہیں بھی نہیں، بس میں نے چلنا ہے، صرف اور صرف چلنا ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں بیٹا اگر آپ کو اپنی مقصد کا نہیں پتا، اگر آپ کو اپنی منزل کا نہیں پتا تو آپ کا چلنا فضول ہے، لہٰذا آپ جس راستے پر مرضی چلیں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں، آپ کی کوئی منزل نہیں تو یہ محنت آپ کی ضائع جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ فٹ بال کا میچ آپس میں طے کرتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے گول سیٹ نہیں کیا، اگر آپ نے منزل کا مقصد تعین نہیں کیا تو آپ کبھی بھی گول اچیو نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر بندہ پورا دن بھی میچ کھیلتا رہے تو بندہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اس کی وجہ آپ نے گول نہیں سیٹ کیا، آپ نے کوئی منزل نہیں رکھی، آپ کا کوئی مقصد نہیں، تو کھیلنا بھی فضول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بندہ اپنی زندگی میں میچ کھیلے، فٹ بال کھیلے، اگر مقصد نہ ہو، گول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیں آپ زندگی کو بغیر مقصد کے کیسے گزار سکتے ہیں؟ بغیر گول کے کیسے گزاریں گے؟ ایک چھوٹی سی مثال اور آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بندہ ایک بس میں سوار ہو گیا، ساتھ میں ہی 16 منٹ گزر گئے۔ 16 منٹ گزرنے کے بعد وہ اٹھا اور ڈرائیور کے پاس گیا، ڈرائیور سے کہنے لگا کہ یہ بس کہاں جاتی ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا جب آپ بس پر بیٹھے تھے آپ نے نمبر پلیٹ نہیں دیکھی تھی کہ یہ بس کہاں جائے گی؟ تو وہ سامنے سے خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، اس کی کوئی منزل نہیں تھی، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو اگر ایک بس میں بیٹھنے والا بندہ بغیر منزل کے، بغیر مقصد کے سفر نہیں کر سکتا تو آپ اپنی زندگی بغیر مقصد کے، بغیر گول کے کیسے گزاریں گے؟ یاد رکھیں آپ 16 منٹ کی بات کرتے ہیں، لوگ 16 سال گزار دیتے ہیں ہمارے ملک میں، ان کو پتہ نہیں کہ 16 سال گزر گئے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ MA کر لیتے ہیں، 16 سال گزار دیے، لوگ AA کر لیتے ہیں، 18 سال گزار دیے، لوگ 3 دفعہ MA کر لیتے ہیں، 20 سال گزار دیے۔ لیکن ان سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے MA کیوں کیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی مقصد، منزل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی مقصد یا منزل نہیں ہے تو آپ زندگی میں ناکام ہیں اور ناکام ہیں۔ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر، وہ مجھے کہنے لگا یاسین میں اپنی زندگی میں ڈاکٹر بن کر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں۔ میں نے بولا کیوں؟ آپ کا خواب نہیں تھا کہ آپ ڈاکٹر بنے؟ اگر آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اس میں پچھتانے والی بات کون سی ہے؟ اچھی خاصی آپ کی نوکری ہے، تنخواہ ہے،
ٹھیک ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا یہ میری پھپھی کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو ابو نے پھپھی کے کہنے پر مجھے ڈاکٹر بنا دیا. میرا لہٰذا خواب کچھ اور تھا تو مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں. سب سے پہلی بات آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں. آپ کو انٹرسٹ کس میں ہے؟ ایک دنیا میں ریسرچ کے مطابق یہ باتیں ہوئی کہ دنیا میں جتنے بھی تقریباً بندے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا مائنڈ ایک ہی ہوتا ہے تقریباً، اور ان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد واضح ہوتا ہے، جن کی کوئی منزل سامنے ہوتی ہے، جن کا کوئی گول ہوتا ہے. بغیر گول کے کوئی بندہ آج تک کامیاب نہیں ہوا. اور کامیاب لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے گول بنانا ہے، خواب دیکھنا ہے تو ہمیشہ بڑا دیکھیں، اللہ پر یقین کر کے دیکھیں اور خواب بڑا دیکھیں. اگر آپ نے خواب بڑا دیکھ لیا تو اگر آپ نے کمند ڈالنی ہے تو ہمیشہ چاند پر ڈالیں. مطلب یہ اگر چاند پر کمند ڈالیں گے، چاند دامن میں آئے یا نہ آئے، ستارے دامن میں ضرور آ جائیں گے. اسی لیے اگر آپ نے خواب دیکھنا ہے تو بڑا دیکھنا ہے، لیکن دل میں یہ یقین کا ہونا بہت لازمی ہے. آپ اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں، اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اس کو انشاءاللہ اچیو کر لوں گا. اگر آپ اچیو کر سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں. یہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ تصور پیدا ہونا چاہیے. ناکامی کا خوف تو دل میں آنا تو دور کی بات، سوال تک پیدا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے اپنی منزل تک جانا ہے. لیکن اگر خواب بڑے دیکھ لے ہیں لیکن ان کو شروع کرنا مشکل ہے تو میں کہتا ہوں خواب ہمیشہ بڑے دیکھیں. بے شک کوئی زیادہ وسائل نہ ہوں قدم اٹھانے کے لیے، کوئی بات نہیں، خواب بڑا دیکھیں، قدم چھوٹا اٹھائیں. جتنے قدم آپ عبور کریں گے، پاس کریں گے، منزل اتنی نزدیک آ جائے گی. لیکن قدم اٹھانا ہوگا، خواب دیکھنا ہوگا، گول سیٹ کرنا ہوگا. زندگی میں بغیر گول کی زندگی گول مول ہے. بغیر گول کا مطلب دوسرا کیا ہے؟ بلز، یعنی کہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی کلیئر یا واضح نہیں ہے آپ تو پھر منزل کی طرف کیسے جائیں گے؟ منزل کی طرف جانے کے لیے واضح ہونا ضروری ہے کہ کس طرف جا رہا ہوں، یہ کون سی منزل ہے. اگر آپ کے اندر انرجی نہیں ہے تو میرا آپ کو ایک ہی مشورہ ہے، آپ کاپی پینسل آج ہی لیں، آج رات ہی بیٹھیں. بیٹھنے کے بعد آپ اپنا گول بنائیں، گول کو سیٹ کریں اور آپ مقصد کو سامنے رکھیں، منزل کو سامنے رکھیں کہ اس منزل تک کتنے ٹائم میں نے پہنچنا ہے، اس منزل تک کتنی دیر لگے گی مجھے، اس گول کو کتنے ٹائم میں حاصل کرنا ہے. اگر آپ نے یہ لکھ لیا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے اندر کچھ آئے یا نہ آئے، آپ کے اندر اسی ٹائم جو ہے انرجی، طاقت اسی گھنٹے کے اندر، اسی دن کے اندر، اسی منٹ کے اندر بہت زیادہ آ جائے گی. اگر انرجی اور طاقت آ گئی تو آپ قدم اٹھا دیں گے، قدم اٹھا دیں گے تو منزل نزدیک آ جائے گی. جتنے قدم عبور کریں گے منزل نزدیک ہوتی جائے گی. کبھی بھی بے یقینی سے کام نہیں کرنا، یقین خود پر ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ سب کا ہی ایک ہے. اگر دوسرے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں قدم اٹھانے کے بعد، گول دیکھنے کے بعد، منزل مقصد سامنے رکھنے کے بعد، تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بس میرا بھائی، میرا سوال یہی ہے کہ اگر آپ نے گول نہیں بنایا، آپ نے اگر منزل نہیں بنائی، آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، گول کا پتہ نہیں، مقصد کا پتہ نہیں، ڈائری لیں، لکھیں، بغیر نوٹ کے
آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ زندگی میں کبھی بھی کچھ بڑا کرنا ہے، نیگیٹو لوگوں کو نہ سنیں۔ نیگیٹو لوگ اگر سنیں گے آپ تو نیگیٹو لوگ یہی کہیں گے، 1000 میں سے تقریباً 900 لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینی، کان بہرے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کان بہرے کر لیے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔